آپ دیکھ رہے ہیں ABN نیوز، میں ہوں حسن روف۔ بلند کا آغاز کرتے ہیں۔ شہید ایرانی سپریم لیڈر سید آیت اللہ خامنہئی کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ ان کے بڑے بیٹے آیت اللہ سید مصطفیٰ حسینی خامنہئی نے پڑھائی۔ مشہد میں لاکھوں افراد کا اجتماع، فضا سوگوار، ہر آنکھ اشکبار۔ بڑی تعداد میں عوام نے رہبر شہید کو خراج عقیدت پیش کیا۔ رہبر شہید کی تدفین امام علی رضا کے روضے کے احاطے میں ہوگی۔ آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ سید آیت اللہ خامنہئی کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے اور ان کی تدفین بھی امام علی رضا کے احاطے کے اندر، روضے کے احاطے کے اندر کر دی گئی ہے۔ شہید رہبر انقلاب آیت اللہ خامنہئی کو مشہد میں حرم امام رضا کے روضے میں سپرد خاک کر دیا گیا ہے۔ آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ امام رضا کے روضے کے مقدس اور نمایاں مقامات میں یہ شمار کیا جاتا ہے۔ امام رضا کے انتظامیہ کے مطابق تدفین کی تمام تر تیاریاں جو ہیں وہ مکمل کر لی گئی ہیں۔ زائرین اور سوگواروں کی بڑی تعداد کی آمد کے پیش نظر خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں۔ لاکھوں عقیدت مند اپنے محبوب شہید کو الوداع کہنے کے لیے مشہد پہنچ رہے ہیں اور وہاں پر تدفین کے بعد زائرین اور عقیدت مند شہید رہبر انقلاب کی آخری آرامگاہ پر حاضری بھی دے سکیں گے۔ ایران کے متعدد شہروں میں دھماکوں کے اطلاعات ہیں۔ فضائی دفاعی نظام متحرک ہو گیا۔ ایرانی میڈیا چابہار، بندر عباس اور کنارک میں دھماکوں کی اطلاعات ہیں۔ ایرانی میڈیا کے مطابق امریکہ نے ایران کے خلاف نئی کارروائیاں شروع کر دی ہیں۔ آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ چابہار، بندر عباس اور کنارک میں دھماکوں کی اطلاعات جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں۔ ایران معاہدہ کرنا چاہتا ہے لیکن یقین نہیں ہے کہ وہ کسی معاہدے کی پاسداری کرے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ ایران تنازع کو حقیقت میں جنگ نہیں کہا جا سکتا۔ اس کا مقصد صرف ایران کی جوہری صلاحیت کا خاتمہ اور اسے جوہری ہتھیار رکھنے سے روکنا ہے۔ ہر شخص کو اس بات پر خوشی ہونی چاہیے کہ امریکہ جنگ میں فوجی اعتبار سے کامیاب رہا۔ ایران کے پاس باقی کچھ بچا، اس لیے وہ معاہدے کے لیے زیادہ خواہش مند ہے۔ ہم ایران کے کسی بھی حملے کا 20 گنا زیادہ طاقت اور شدت سے جواب دیں گے۔ We have many ways we can win, but we've already won militarily. They have very little left, and they want to make a deal so badly. They called a little while ago. They want to make a deal so badly. I just don't know if they're worthy of making a deal. I don't know that they're going to honor the deal. It's sort of crazy, to be honest with you. They're sort of crazy. They're a little bit out of control, but they want to make a deal badly. امریکی کارروائیوں کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ ایران نے امریکہ کو خبردار کر دیا۔ خاتم الانبیاء مشترکہ فوجی ہیڈ کوارٹرز کا کہنا ہے کہ حالیہ امریکی حملوں کے نتائج کی برآمد ہوں گے اور ایرانی مسلح افواج ان کارروائیوں کا منہ توڑ جواب دیں گے۔ ایرانی اسپیکر پارلیمنٹ محمد باقر کالباف نے کہا کہ اب دھوس، دھمکیوں اور وعدہ خلافیوں کی قیمت چکانا ہوگی۔ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اگر حملے کرو گے تو جواب میں ملے گا۔ انہوں نے کہا کہ اپنا ہرمز کے معاملے پر امریکی دباؤ کو مسترد کرتے ہیں اور یہ کہا کہ آب گزرگاہ امریکی دھمکیوں سے نہیں بلکہ ایرانی انتظامات کے تحت ہی کھلے گی۔ امریکی نائب صدر JD وینس نے ایران کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر اس نے اپنا ہرمز کو بند کرنے کی کوشش کی تو امریکہ فوجی کارروائی کرے گا۔ واشنگٹن DC میں نیوز بریفنگ کے دوران JD وینس نے کہا کہ ہم نے واضح طور پر یہ موقف اختیار کیا ہے کہ اگر ایران بحری جہازوں پر حملے بند کر دے تو ہم اپنی ناکہ بندی ختم کر دیں گے، لیکن اگر وہ جہازوں کو نشانہ بناتا رہا تو ہم بھرپور جوابی کارروائی کریں گے۔ امریکی نائب صدر نے کہا کہ ایران کے پاس دو راستے ہیں، یا تو اس معاہدے کی پاسداری کرتے ہوئے بحری راستہ کھلا رکھے اور جہازوں پر حملے بند کر دے، یا پھر اسے گزشتہ رات کی طرح مسلسل امریکی کارروائیوں کا سامنا کرنا پڑے۔ JD وینس نے مزید کہا کہ یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک ایران اس اہم بحری گزرگاہ کو کھول نہیں دیتا اور جہازوں پر حملے بند نہیں کر دیتا۔ امریکہ اور ایران کے ایک دوسرے پر حملوں کے بعد سفارتی رابطوں میں تیزی۔ ترک اور عمانی وزیر خارجہ کا ایرانی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ۔ گفتگو کے دوران خطے کی تازہ ترین صورتحال، آبنائے ہرمز میں حالیہ پیش رفت اور باہمی دلچسپی کے دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ترکیہ اور عمان کا کشیدگی میں اضافے سے بچنے کے لیے سفارتی رابطوں اور مذاکرات کے مؤثر استعمال کی اہمیت پر زور دیا گیا۔ خطے میں بڑھتی کشیدگی، پاکستان ایک بار پھر متحرک۔ امریکہ اور ایران کو مذاکرات کی میز پر لانے کی سفارتی کوششیں تیز۔ امریکی نشریاتی ادارے CNN نے علاقائی ذرائع کے حوالے سے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان اور قطر میں کشیدگی میں کمی، سفارتی رابطوں کی بحالی اور ایران اور امریکہ کے درمیان دوبارہ مذاکرات شروع کرانے کے لیے سرگرم ہیں۔ ذرائع کے مطابق عمان میں سفارتی عمل میں بھی سہولت کار کا کردار ادا کر رہا ہے۔
امریکہ کے حالیہ حملوں میں سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر اور اردن نے امریکہ کو لاجسٹک معاونت فراہم کی۔ ایرانی میڈیا کا دعویٰ، رپورٹ کے مطابق اوپن سورس انٹیلیجنس اور فضائی نگرانی کے ڈیٹا سے معلوم ہوا کہ خلیجی ممالک نے امریکی جنگی طیاروں کو مدد فراہم کی ہے۔ اماراتی فضائیہ کے MRTG ٹینکروں نے امریکی فضائیہ کی کارروائیوں میں ایندھن فراہم کیا۔ قطر کے العدید ایئر بیس سے بھی امریکی فضائی کارروائیوں کے لیے ایندھن بردار طیاروں کی پروازوں کی تصدیق ہوئی۔ امریکہ نے گزشتہ 48 گھنٹوں کے دوران ایران کے ریلوے، تیل، ہوائی اڈوں اور دیگر بنیادی ڈھانچے کو بھی نشانہ بنایا۔ ایرانی فوج کے مرکزی ہیڈ کوارٹر خاتم الانبیاء نے خبردار کیا ہے کہ امریکہ کو کسی بھی قسم کی فوجی معاونت کا فراہم کرنے والے تمام مراکز پر ایرانی مسلح افواج کے لیے جائز ہدف ہوں گے۔ آخری فسادی کے خاتمے تک دہشت گردی کے خلاف جنگ جاری رہے گی۔ دہشت گرد عناصر کو ہر محاذ پر شکست دی جائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی بلوچستان ایپیکس کمیٹی اجلاس میں دو ٹوک موقف کہتے ہیں کہ پاکستان میں ہونے والے دہشت گردی کے واقعات میں مشرقی ہمسایہ ملک ملوث ہے۔ پاکستان کا مشرقی ہمسایہ دہشت گردوں کو اسلحہ اور فنڈنگ فراہم کرتا ہے۔ گزشتہ چند دنوں میں دہشت گردی کے سنگین واقعات رونما ہوئے۔ مختلف کارروائیوں میں 54 دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا۔ ریاست دہشت گردی کے خلاف پوری قوت سے کھڑی ہے۔ ایپیکس کمیٹی میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، گورنر اور وزیر اعلیٰ بلوچستان، قانون نافذ کرنے والے اداروں کے سربراہان اجلاس میں امن و امان اور نیشنل ایکشن پلان پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعظم کو انسداد دہشت گردی آپریشنز پر بریفنگ دی گئی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور کروشیا کے وزیر خارجہ کیشتر کی مشترکہ پریس کانفرنس۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے افغانستان میں موجود دہشت گرد تنظیموں پاکستان کی سلامتی کے لیے مسلسل خطرہ ہیں۔ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت خطے میں امن کے فروغ کے لیے اہم پیش رفت ہے۔ کروشیا پاکستان کی سرمایہ کار دوست پالیسیوں سے فائدہ اٹھائے۔ کراچی بندرگاہ خطے میں تجارت اور رابطہ کاری کے فروغ کی صلاحیت رکھتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یورپی یونین پاکستان کا مضبوط تجارتی شراکت دار ہے۔ پاکستان اور کروشیا کے درمیان مضبوط روابط قائم ہیں۔ کروشیا کے وزیر خارجہ نے کہا کہ یہ پاکستان کا ان کا پہلا سرکاری دورہ ہے۔ پاکستان اور کروشیا کے درمیان بہترین تعلقات ہیں۔ آج دو طرفہ تعلقات اور تعاون کے بارے میں بات چیت کا اہم موقع میسر آیا۔ اقوام عالم کو بہت سے چیلنجز درپیش ہیں جن سے نمٹنے کے لیے مل کر کام کرنا ضروری ہے۔ پاک بحریہ کا پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی کے ساتھ اوماڑو کے مشرق میں ریسکیو آپریشن۔ سمندر میں ڈوبنے والے مال بردار جہاز کے تمام 20 پاکستانی عملے کو بحفاظت ریسکیو کر لیا گیا۔ ISPR کے مطابق امدادی کال موصول ہونے پر پاک بحریہ کے جہاز PNS حنین اور فضائی وسائل فوری طور پر امدادی کارروائی کے لیے روانہ کیے گئے۔ پیشہ ورانہ مہارت کے ذریعے تمام افراد کو بحفاظت نکال لیا گیا جنہیں طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے۔ پاک بحریہ کا کہنا ہے کہ یہ کامیاب آپریشن سمندر میں انسانی جانوں کے تحفظ اور ہنگامی حالات میں ہر وقت تیار رہنے کے عزم کا مظہر ہے۔ شارجہ سے کراچی آنے والے کارگو جہاز کا ملبہ تو مل گیا لیکن عملہ تاحال نہ مل سکا۔ بحیرہ عرب میں گرنے والے طیارہ کے انجینئر محمد عارف صدیقی کے اہل خانہ کسی معجزے کے منتظر ہیں۔ انجینئر محمد عارف صدیقی سمندر میں گرنے والے جہاز کے عملے میں شامل ہیں۔ ان سمیت عملے کے دیگر ارکان کی تلاش کے لیے سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ والدہ کا رابطہ اس طرح سے ہوا تھا کہ ابا نے نکلنے سے پہلے ایک وائس نوٹ بھیجا تھا۔ اس میں ابا نے کہا تھا کہ ہم رن وے پر ہیں اور انشاءاللہ تھوڑی دیر میں پرواز بھریں گے، 1.5-2 گھنٹے کے اندر کراچی پہنچ جائیں گے۔ 7:30 بجے کے وقت یہ وائس نوٹ آیا ہے۔ اس کے بعد پھر ہمارا رابطہ نہیں ہو سکا۔ اس کے بعد رات کو 12 بجے کے قریب جو ہے اپنے بھائی کے دوست کے ذریعے سے ہمیں اطلاع ملی کہ ایسا ایک سانحہ پیش آیا ہے۔ پھر ہم نے اس کو ویریفائی کروایا ایویشن سے، پتہ چلا کہ والد صاحب تھے اس جہاز میں موجود۔ ایویشن سے رابطہ ہے، ابھی مستقل رابطے میں ہر خبر دے رہے ہیں وہ لوگ۔ ہم بھی کسی معجزے کی دعا کر رہے ہیں اور ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کہ بھائی کسی طرح مل جائے۔ بس یہی ہے کہ انتظار ہے، اور سرچ آپریشن جو ریسکیو ٹیم وہاں پہ موجود ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی سیلاب اور مانسون سے نمٹنے کے لیے پیش کی تیاریوں کی ہدایت۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آئندہ 3 ماہ کے دوران معمول سے زیادہ درجہ حرارت رہنے کا امکان ہے۔ بعض علاقوں میں درجہ حرارت 52 سے 55 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے اور اسی دوران بعض علاقوں میں اچانک موسلا دھار بارشیں بھی متوقع ہیں۔ ممکنہ سیلاب اور مانسون کے دوران کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تمام اداروں کو مکمل طور پر تیار رہنا ہوگا۔ مریم نواز نے کہا کہ متعلقہ ادارے ابھی سے تمام ضروری انتظامات مکمل کریں، عوام کو بر وقت آگاہ کیا جائے، کسانوں کو رہنمائی فراہم کی جائے اور ہر محکمے کو کسی بھی ہنگامی صورتحال کے لیے مؤثر انداز میں نمٹنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہنا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ اپنا گھر محفوظ گھر اسکیم کے ذریعے پنجاب بھر کی عوام کو بلا سود قرضہ دیا جائے گا۔
اگلے 3 مہینوں میں جو نارمل ٹیمپریچرز ہوتے ہیں ریکارڈڈ ان سے ابو جائے گا، اور کچھ تو ایریاز میں فار ایگزامپل جیسے ہمارے ساؤتھ پنجاب کے کچھ ایریاز ہیں، ایون سینٹرل پنجاب کے کچھ ایریاز ہیں، ان میں 52 سے اوپر جانے کا 52 اور 55 ڈگری کے درمیان جو ہے وہ خدشہ ہے کہ ٹیمپریچر سور کریں گے۔ جو رین فال ہے مانسون میں وہ مور اور لیس لوکلائزڈ ہوگی، جس کے اندر سم پارٹس آف ناردرن پنجاب ان میں وہ کہتے ہیں کہ جو رین فال ہے وہ کلاؤڈ برسٹ کی صورت میں اربن فلڈنگ ہے اس کا بھی خدشہ ہے، تو اس کے لیے ہمیں پوری پریپیئرڈنیس اپنی رکھنی چاہیے۔ بہت سارے ہمارے ڈپارٹمنٹس ہیں جنہوں نے بہت اکٹھے جو ہے وہ کام کیا ہے، بہت اچھا کام کیا ہے۔ عوام کو بھی ایک ایڈوائزری جو ہے کنٹینیوس بیسس پہ جانی چاہیے۔ برطانوی ہائی کمشنر جین بیرٹ نے نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے ملاقات کی۔ دفتر خارجہ کے مطابق ملاقات میں پاکستان اور برطانیہ کے دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں شخصیات کے درمیان علاقائی صورتحال اور حالیہ امریکہ ایران پیش رفت پر گفتگو ہوئی۔ اسحاق ڈار نے برطانوی ہائی کمشنر کو پاکستان کی تعمیری ثالثی کی کوششوں سے آگاہ کیا۔ خطے میں امن و استحکام کے فروغ کے لیے بات چیت اور سفارتکاری ناگزیر ہے۔ برطانوی ہائی کمشنر جین بیرٹ نے علاقائی امن و استحکام کے فروغ میں پاکستان کے کردار کو سراہا۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان باہمی تجارت کے معاہدے پر مذاکرات واشنگٹن میں جاری ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی کے مطابق پاکستان امریکہ تجارتی مذاکرات جمعرات اور جمعہ کو ہوں گے۔ وفاقی سیکرٹری تجارت جواد پال پاکستانی وفد کی قیادت کر رہے ہیں۔ پاکستانی وفد میں سیکرٹریز اوورسیز پاکستانی چودھری ندیم اور دفتر خارجہ کے طاہر اندرابی شامل ہیں۔ جوائنٹ سیکرٹری ٹیرف پالیسی محمد اشفاق بھی پاکستانی مذاکراتی وفد کا حصہ ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دیگر متعلقہ وزارتوں کے نمائندے بھی مذاکرات میں ورچوئل طور پر شریک ہوں گے۔ دو طرفہ تجارت کو اقتصادی تعاون کے اہم محرک کے طور پر فروغ دینے پر بات چیت ہوگی۔ پاکستان اور امریکہ کے درمیان موجودہ تجارت میں توسیع اور تنوع کے امکانات کا جائزہ لیا جائے گا۔